کائنات کے اس سفر میں آپ ہیں میرے ساتھ، اور آپ اگر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور کائنات کے اس سفر میں ہمیں جس ہستی کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خالق کائنات کی ہستی ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسا تجربہ نہیں کیا جا سکتا جسے خالق کی موجودگی کو ثابت کیا جا سکے۔ تو پھر ہم خالق کائنات کو جانیں گے کیسے؟ میرے نزدیک یہ دو ذریعوں سے ممکن ہے۔ پہلا، جس کا خود خالق کائنات نے تذکرہ کیا کہ آپ مجھے ایسے جان سکتے ہیں، خالق کائنات کی وہ کہتے ہیں کہ میری تخلیقات پر غور کرو۔ اگر ہم خالق کائنات کی تخلیقات پر غور کریں، جس کا ہم نے آغاز کر دیا، یعنی اس وقت ہم تخلیقات جاننے کے لیے اپنے پہلے سفر پر اس یونیورس میں نکل چکے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے خالق کائنات کے بھیجے ان خطوط کو جاننا جو ہماری طرف بطور انسان بھیجے گئے ہیں۔ کہ آپ نے ان خطوط کو پڑھا ہے جو خالق کائنات نے ہمیں لکھے؟ خالق کائنات نے ہمیں بہت سارے خطوط لکھے اور ان کے ڈاک پہنچانے والوں نے وہ ہم تک پہنچائے بھی۔ آج میں آپ کو ان خطوط میں لکھی باتیں بتاؤں گا جن سے آپ یہ جان پائیں گے کہ خالق کائنات ہیں کیسے اور کون ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو خطوط ہندوؤں کو خالق کائنات کی جانب سے لکھے گئے۔ ہندو اللہ کو برہما کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رگ وید میں خدا کو وشنو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سب سے پہلا خط بھگوت گیتا کے نام سے ہے، جس میں لکھا ہے بھگوت گیتا باب نمبر 7 میں، جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کر لی، انہوں نے اوتاروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق پوجا کے اصول بنا لیے۔ یہاں گیتا کے مطابق مادہ پرستوں نے اصل خدا کو چھوڑ دیا اور اپنے دیوتا بنا لیے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ ہندوؤں کی دوسری مقدس کتاب اپنچ میں جس میں لکھا ہے وہ صرف ایک ہے، کسی دوسرے کے بغیر۔ اسی طرح اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ ہی اس کے کی ماں ہے اور نہ ہی باپ اور نہ ہی کوئی خدا۔ اپنشد کا ہی ایک اور شعر ہے، اور ہے کوئی اس جیسا نہیں عظمت والا۔ ہندو مت میں 4 کتابیں بہت مقدس ہیں۔ یہ چاروں وید ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھرا وید۔ یجر وید کا ایک جملہ ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی عکس نہیں اور یقیناً اس کی شان سب سے بلند ہے۔ وہ خود کو سورج وغیرہ میں قائم رکھ سکتا ہے، شاید وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور ہماری عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح یجر وید میں لکھا ہے وہ بے جسم اور خالص ہے، وہ روشن ہے، بے زخم ہے، بے پیوند ہے اور خالص ہے، جس میں برائی چھید نہیں کر سکتی، وہ وسیع النظر ہے، عقل مند ہے، احاطہ کرنے والا، خود وجود رکھنے والا، وہ لابتناہی برسوں کے لیے ہے۔ اتھرا وید میں آیا ہے بے شک وہ عظیم ہے۔ ہندو ویدانت کی برہماسترا میں لکھا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، معمولی حد تک بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں سکھ مذہب کی جانب۔ سکھ مذہب میں خدا کے لیے واحے گرو کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب ہے سچا خدا، اور اس مذہب میں خالق کی وحدانیت کی سختی سے تلقین کی جاتی ہے۔ سری گرنتھ صاحب کی جلد اول جے پور جی کا پہلا شعر ہے کہ صرف ایک خدا کا وجود ہے جو حقیقتاً تخلیق کرنے والا ہے، وہ خوف اور نفرت سے عاری ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا مگر لافانی ہے، وہ خود سے وجود رکھنے والا ہے، عظیم اور رحیم ہے۔ اب چلتے ہیں پارسی مذہب کی جانب۔ پارسی خالق کائنات کو احور مزدہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ احور کا مطلب ہے آقا اور مزدہ کا مطلب ہے عقل مند، یعنی یہ بنا عقل مند آقا۔ پارسیوں کو خالق کائنات کی جانب سے لکھے گئے خطوط دساتیر اور اواسطہ کہلاتے ہیں۔ دساتیر میں خالق کائنات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ ہی اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی بیٹا، نہ ہی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد، وہ بے جسم و بے شکل ہے، نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی فکری قوت سے اسے تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ ان سب سے بڑھ کر ہے جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں یہودی مذہب کی جانب۔ یہودی مذہب میں عہد نامہ عتیق کی 5ویں کتاب ثنائیہ میں درج ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تمہیں چاہیے کہ میری تصویر کشی نہ کرو، مجھ سے کسی کی مشابہت نہیں ہے، نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ ہی پانی کے نیچے، لہذا تم کسی اور کے سامنے نہ جھکو، ان کی طرف نہ دیکھو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اب چلتے ہیں عیسائی مذہب کی جانب۔ عیسائیوں کو خالق کائنات نے جو خطوط لکھے وہ بائبل کے نام سے، حضرت عیسیٰ سے منسوب بیانات اس میں رقم ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے والد مجھ سے عظیم ہے، میرے والد سب سے بلند اور عظیم ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم
مذہب اسلام کو دیکھیں تو اسلام میں خالق کائنات کا تصور سورہ اخلاص میں ملتا ہے۔ الاخلاص، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یہ سورہ اخلاص میں مکمل طور کے اوپر خالق کائنات کا جو تصور ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ دیگر مذاہب میں دیا گیا۔ پوری سورہ اخلاص پڑھیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام الہامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطوط لکھے، خطوط کو کتابوں کی شکل دی گئی، اور خطوط کو جو لوگ میسر آئے یعنی ان خطوط کو ہم تک پہنچانے والے ان کو انبیاء کہا گیا، پیغمبر کہا گیا، ان کو مختلف نام دیے گئے، اور انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اور ہم اسی کے ذریعے خالق کائنات کو جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان سب میں دیکھیں کہ سب میں ایک ہی بات کی گئی ہے، کم از کم خالق کائنات کا ایک سیدھا تصور جو ہے وہ ہمیں دے دیا گیا، اور یہ تمام بڑے مذاہب ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگلے پروگرام میں چلیں گے ایک تخلیق کی طرف، یعنی اس کائنات میں خالق کی قدرت کو ڈھونڈیں گے۔ اور آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے خالق کے لکھے خطوط کو پڑھا ہے یا آپ سب کے گھروں میں یہ صرف لفافوں میں رکھے ہیں؟ یہ میرا آج کا آپ سے سوال ہے، اور اگلے پروگرام میں ہم اگلی ڈسکوریز کی طرف جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام نے آپ نے کم از کم خالق کائنات کی اصل تعریف کو ضرور جان لیا ہو۔